جی السلام علیکم۔ کل مشن نور کے حوالے سے چند سوالات ہمارے سامنے آئے، جس میں ایک سوال بہت اہم تھا۔ وہ تھا کہ پاکستان میں ہر مسجد میں، ہر محلے میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تو مشن نور کی اذان سے کیا فرق پڑے گا؟ اس بارے میں جب بھی ہم تحقیق کرتے ہیں بطور طالب علم تو کوشش کرتے ہیں کچھ ریفرنسز آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں اپنے جواب کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، یہ بدھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کام نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ سوال کہ پاکستان میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے ہر محلے میں، تو مشن نور کی اذان سے کیا فرق پڑے گا؟ مشن نور استغفار کا دن ہے، معافی مانگنے کا دن ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے ہر محلے میں اگر مسجد ہے، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تو پاکستان میں قبر میں کفن میں لپٹی کسی خاتون کے ساتھ جب زیادتی کی جاتی ہے تو ان مساجد کے امام، ان مساجد کے نمازیوں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیجئے، جب اس پاکستان کی ہر محلے کی مسجد میں اذان اور جماعت ہوتی ہے اور 6 ماہ سے لے کر 64 سال کی خاتون سے جب زیادتی کی جاتی ہے تو اس محلے کے امام اور نمازیوں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس محلے کی ہر مسجد میں جب اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، تو اسی محلے کی خاتون کو بالوں سے گھسیٹ کر ننگا کیا جاتا ہے، تو اس محلے کے امام اور اس کی نمازیوں کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کوئی اثر ہوتا آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب آپ صرف اسلام میں داخل ہیں، ابھی تک بے ایمان ہیں۔ میں صرف ایک سوال، ایک جیسا سوال ابھی صرف عورت کے حوالے سے آپ سب کے سامنے رکھا۔ قبر میں لیٹی عورت، 6 ماہ کی بچی سے لے کر 64 سال کی عورت، ایک بیٹی کو باپ اور ماں کے سامنے ننگا کر دینا، ایک خاتون کو اس کے شوہر کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانا۔ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے ہر محلے کی مسجد میں جب نماز اور جماعت ہوتی ہے تو ان واقعات کے بعد ان نمازیوں اور امام مسجد کی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے؟ کوئی اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو سورۃ حجرات کے مطابق یہ لوگ اسلام میں داخل ضرور ہیں لیکن بے ایمان ہیں۔ میں صرف ایک سوال، ایک جیسا سوال آپ سب کے سامنے لے کے آیا، صرف ایک گناہ، ایک ایسا عمل جو آپ سب کے سامنے دہرایا جاتا ہے لیکن آپ کی مساجد کے امام، آپ کی مساجد کے نمازی خاموش رہتے ہیں، ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ بتائیے ان مساجد میں جانے والے لوگ بے ایمان ہیں یا با ایمان ہیں؟ میں مانتا ہوں وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک بے ایمان ہیں۔ ہم اسی گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں جس کو مشن نور کا نام دیا گیا۔ میں نے اس معاشرے کے صرف ایک طرح کے گناہ کی بات کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب پانی بھی رک جاتا ہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور آپ لوگ ایک جگہ پر رکے ہوئے، وہ اس مقام کا نام ہے بے حسی کا مقام، بے غیرتی کا مقام اور بے ایمان لوگوں کا مقام۔ جب بھی کہیں پھنس جائیں، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اور اپنی زندگی کو آسان کریں۔ اب مشن نور کے حوالے سے آپ سب کے سامنے قرآن پاک کی ایک اور آیت کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ یہ سورۃ تحریم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ آیت یہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہے؟ ہمیں اجتماعی اصلاح اور استغفار کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ دین وحدت کا دین ہے، ایک عمل، ایک وقت پر ایک اذان، وہ بھی استغفار کے لیے، اور آپ کو اس عمل سے تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ ان لوگوں کی حالت کو بدلتا ہے جو لوگ اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے سورۃ تحریم کی آیت کا ترجمہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اور تمہارے اہل و عیال توبہ کریں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب توبہ کا ٹائم ہے، 20 ستمبر رات 9 بجے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں تمام مسلمان جن تک یہ میسج پہنچے گا وہ اذان دیں گے اور اللہ سے اجتماعی طور پر توبہ کریں گے۔